وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں اور کیا خوب سماتے سے دیا رہا تھا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں 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 مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے
لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، اور ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروان نوار پھرتے ہیں، کیسے پروان نوار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے ہیں مکتا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگ، ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ آج ماشاءاللہ ایسی کہکشاں ہیں کہ جس میں آپ کو جدے کے بڑے مشہور نعت خواں جناب اعجاز صاحب اور جناب اول صاحب، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کم سے کم 3 ایسے شاعر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پورے جدے میں چوٹی کے شاعر مانے جاتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو شعراء ہیں ان کو اب سب سے آخر میں ہی سننا ہے ورنہ تو آپ لوگ بھاگ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک بڑے ہی شعلہ نوا خطیب بھی موجود ہیں، اور جناب سید حسن صاحب جو ہیں وہ دور دور تک شہرت ہے ان کی، اور ان کے خطاب جو میں نے سنا ہے تو ماشاءاللہ آج تک جناب جو روح سرشار ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔
میں جناب زبیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 1400 سال پرانا ایک نشید یا ترانہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں، اور ہم سب نے بھی اب ذرا جو نوجوان دوست ہیں ہمارے کرکٹر ہیں جی ذرا ساتھ پارٹیسپیٹ کریں، بدل میں ہم سب نے مل کے پڑھنا ہے. ماشاءاللہ. طلع البدر علينا مل کے پڑھیں شاباش. ثنيات الوداع مرحبا يا خير داعيات الوداع ودعا الشكر علينا ما دعا لله داعا طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن السلام نور وحق مبين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعا. يا خير من دفنت في الترب أعزمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه. معجز شریف پر یہ دو اشعار لکھے ہوئے. نفسی فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. دروشی پڑھیں. مولانا حسرت موہانی کے چند اشعار جو دروشی کے بارے میں انہوں نے کہے. مونی سے بے کساں درود شریف راحت عاشقاں درود شریف طالبان وصال کو ہر دم چاہیے بر زباں درود شریف. اس میں اعظم ہے قیدیوں کے لیے قید میں بے گماں درود شریف. یہ بھی ایک فیض عشق ہے ورنہ ہم کہاں اور کہاں درود شریف. شوق نام حضور کا حسرت بن گیا ترجمہ درود شریف. اب میں ایک نوجوان نعت خوان جو پہلی مرتبہ ہماری اس بزم میں تشریف لائے ہیں جناب احمد رحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت کے پھول پیش کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ وأحسن منك لم ترقات عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ خندہ جبی کوئی ابھی تک چند سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی. ہی قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا رکھا ہے
سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں فساد و ظلم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لاد کہتے تھے وہ بلعامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ ہوتی تھی نہیں دو چار کے بس میں غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبد اللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا اجالا ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پرسوز آواز میں نعت نماز پیش کی الٹ جائے بوقت نزع جب سینے میں دم میرا رہے نام محمد لب پہ یارو اول و آخر الٹ جائے بوقت نزع جب سینے میں دم میرا اب میں درخواست کرتا ہوں جناب ابرار الحق صاحب سے کہ وہ نعت کے اشعار پیش کریں دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی حشر میں بکر و عمر ہوں گے
علی ہوں گے، حشر میں بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، سبحان اللہ، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قربان، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قربان، خوشخبری ان کو پھر جنت کی ملی ہوگی، خوشخبری ان کو پھر جنت کی ملی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں کے فرشتوں کے دلوں پہ کیا بنی ہوگی، عرشوں کے فرشتوں کے دلوں پہ کیا بنی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم سینئرز کی طرف جائیں، میں ان آپ کی چند اشعار جو ہیں وہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ناظرین صاحب میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگلے مہینے یا بعد میں جب کوئی محفل ہوگی تو اس میں اعجاز صاحب یہ سنائیں گے، اور مجھے ڈر تھا کہ میں جیسا کہ عرض کیا کہ اس میں کچھ عروج کے مسائل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں نادانستہ بید بھی نہ ہو جائے۔ تو یہ ایسا ہے کہ جیسے جب نبی کے وسلم ہجرت کے لیے گئے تو ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو قریش مکہ تو بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے 100 اونٹوں کا انعام کا اعلان کیا۔ تو جو سراقہ بن جاشم بن مالک تھا یہ جا رہا تھا، تو اس کا جو گھوڑے تھے آگے جو اس کے جو سم تھے یا جو پاؤں تھے وہ دھس جاتے تھے، اس نے دیکھا، پھر اس نے توبہ ظاہر کی، پھر اب آگے گیا، پھر جناب ایک دوسری مرتبہ پھر جناب اس کے ریت میں پھنس گئے، پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو یہ ویسے نہیں ہو رہا، یہ کچھ واقعی بات ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے معافی مانگی، پھر وہاں اسلام قبول کیا۔ تو جاتے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ تمہارے ہاتھوں پر کس طرح کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہاں سے روم کا اور یہ فلسطین کا سارا علاقہ فتح ہوا اور وہاں سے بہت بڑا خزانہ آیا، تو حضرت عمر فاروق جو تھے نا وہ انہیں اس واقعے کا پتہ تھا، تو وہ اس ڈھیر میں کس طرح کے کنگن تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کے سامنے کوئی بات کہی اور وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ پھر وہ کس طرح کے کنگن جب تلاش کیے تو اس وقت سراقہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، پھر ان کو جناب دیے اور وہ مدینے میں دکھاتے تھے لوگوں کو، دیکھو یہ وہ کنگن ہے جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس وقت ہجرت کے وقت کہا۔ اس طرح اس میں ایک اور تلمی آئے گی کہ جو یمن کا جو بادشاہ طبع تھا جب وہاں آیا، کیونکہ آپ بولتے ہیں دھوم تو تھی اس وقت، تو اس وقت جب اسے یہ پتہ تھا کہ نبی کے سامنے آنا ہے، جیسے ہم نے آج بھی پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور مہدی اسلام نے مطلب ابھی وہ آئے نہیں ہے، تو ہر سال 2-4 سال بعد یہاں کوئی نہ کوئی آپ پتہ رمشی میں اعلان ہو جاتا ہے جی میں مہدی ہوں، جس سے اختتام پھر حشر خانے میں ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اسی طرح اس وقت بہت دھوم تھی،
تو یہ یمن کا تبع جب وہاں گیا تو اس نے پھر ایک خط جو تھا نا اپنی نسل میں اپنے بچوں کو دیا، کہا کہ نسل در نسل جب ظہور قدسی ہو جائے تو یہ خط وہاں پیش کرنا، اور اس میں لکھا تھا کہ جی میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو اس حوالے سے یہ شعر ہے۔ آپ شاہ صاحب آپ بتا سکتے ہو؟ سراقہ کو بھی خالی ہاتھ آقا نے نہ لوٹایا، سراقہ کو بھی خالی ہاتھ آقا نے نہ لوٹایا، اسے کسریٰ کا کنگن عہد فاروقی میں پہنایا، اور چلے فارس سے سلمہ فارسی ان کی محبت میں، کھجوروں والی بستی میں یہ کون آیا، یہ کون آیا، اور ظہور قدسی سے پہلے ہی ان کی دھوم جگ میں تھی، ظہور قدسی سے پہلے ہی ان کی دھوم جگ میں تھی، یمن کا تبع صدیوں پہلے ہی ایمان لے آیا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ لعاب دہن جس کڑوے کنویں میں آپ نے ڈالا،